أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. پچھلے 2 درسوں میں تین آیات کریمہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس پر کچھ مختصر سی گفتگو ہوئی. اگرچہ یہ آیات ان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو خوب کھولا جائے تو اس کے لیے کئی ہفتے درکار ہیں. بہرحال چونکہ آگے انشاءاللہ ہمارے سامنے اللہ کی کتاب موجود ہے اور موقع بموقع یہی آیات کریمہ جو ہے ان کی تشریح آگے آتی رہے گی، اور انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو میں نشاندہی کروں گا. آج کے درس میں یہ چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا معنی ہے اے اللہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. ایاکا کا جو لفظ ہے یہ حصر پیدا کرتا ہے، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. دونوں جگہ ایاکا لفظ آیا. آپ کے سامنے جو ترجمہ ہے اس میں تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، وہی معنی ہے. میں نے ذرا اپنے الفاظ کے اندر اس کو کھول دیا، حقیقت وہی ہے. صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. آیت کو سمجھنے کے لیے جو پہلا جملہ ہے ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کیا چیز ہے؟ دیکھیں ہم نے ابھی نماز پڑھی، یہ عبادت ہے. آگے رمضان کا مہینہ آئے گا انشاءاللہ، مسلمان روزہ رکھیں گے، وہ عبادت ہے. مالدار لوگ جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ عبادت ہے. حج کے مواقع پر جو مسلمان حج کرنے جاتے ہیں وہ عبادت ہے. سارے سال عمرہ کرنے کی اجازت ہے، عمرہ عبادت ہے. پھر وہاں جا کر طواف کرتے ہیں، طواف عبادت ہے. رمضان کے اندر مسلمان اپنی مساجد میں آخری عشر کے اندر اعتکاف کرتے ہیں، یہ عبادت ہے. صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یہ عبادت ہے. تو جب ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس سے کون سی بات مراد؟ اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا صرف نماز یا روزہ یا حج یا زکوٰۃ یا صدقہ یا خیرات یا طواف اعتکاف، اس کا ایسا معنی کیا جائے کہ اس معنی کے اندر یہ سب کچھ آ جائے؟ عبادت ایک تصور اور عقیدے کا نام ہے، اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ میری اپنی نہیں ہے. دنیا اسلام کے بہت بڑے عالم علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی کے شاگرد اور انہی کے مشن کے ساتھی علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. زاد المعاد ان کی بہت معروف کتاب ہے، بے شمار مسلمانوں کے پاس ہوگی، اسے استفادہ کرتے ہیں.
ایک اور کتاب انہوں نے لکھی، مدارج السالکین، اس میں انہوں نے لکھا، عربی کی عبارت میں پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد اپنے الفاظ میں تشریح کرتا ہوں۔ العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیة يقدر بها على النفع والضرر فكل دعاء وثناء وتعظیم ينشأ من هذا الاعتقاد فهي عبادت۔ ہمیں کیا پتا ہوتا اگر ہمیں مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ جیسا رہنما نہ ملتا۔ خدا کی ارب ہا خرب ہا رحمت نازل ہو ان سب پر، علامہ ابن قیم پر بھی، ابن تیمیہ پر بھی، جتنے اکابر گزرے ہیں، آج ہیں، ماضی قریب میں گزرے ہیں یا ماضی بعید کے اندر، اللہ سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہم کو اپنی رحمت کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے عمل کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور بھی فرما لیں۔ وہ فرماتے ہیں عبادت نام ہے اس عقیدے کا یا اس شعور کا یا اس احساس کا، اس فکر کا، اس سوچ کا کہ عبادت کرنے والا اپنے معبود کے بارے میں، کوئی بھی معبود اس نے بنا لیا، مسلمان کا معبود رب ہے اور مشرک کا معبود ان کے بت ہیں یا وغیرہ ذالک، بِأَنَّ لِلْمَعْبُودِ سَلْطَةٌ غیبیۃ، مسلمان کا یا کوئی بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں اس کو ایک غیبی تسلط اور قدرت اور طاقت حاصل ہے، یعنی اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ غائبانہ طور پر میرا معبود جو ہے ایک قدرت اور طاقت کا مالک ہے، سلطۃ غیبیۃ، غائبانہ طور پر اس کو قدرت حاصل ہے، یقدر بها علی النفع والضرر، اس غیبی طاقت کے ذریعے سے نفع پہنچانے پر بھی قادر ہے، نقصان میں مبتلا کرنے پر بھی قادر ہے۔ پھر کہتے ہیں اس سوچ کی بنا پر فرماتے ہیں فکل دعائن، کوئی شخص دعا مانگتا ہے اس سوچ کی بنا پر وہ بھی بات بن جاتی ہے، وہ ثنائن، کسی کی تعریف کرتا ہے یہ اس کی بات بن جاتی ہے، بتعظیم اس کی تعظیم کرتا ہے یہ اس کی بات بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ دعا ہو یا ثنا ہو یا کوئی تعظیم ہو کسی کی، وہ سب کے سب بات بنتے ہیں۔ اب اس عقیدے کے ساتھ آپ اللہ کی ذات کے لیے کریں گے تو اللہ کی بات ہوگی۔ یہ عقیدہ آپ اپنے کسی پیر اور مرشد کے بارے میں رکھیں گے کہ غیبی طور پر اس کو طاقت حاصل ہے، غائبانہ طور پر نفع نقصان کا مالک ہے، تو اس عقیدے کے ساتھ آپ اس کی کوئی تعظیم بھی کریں، وہ آیات اٹھ کر کھڑے ہو گئے لیکن عقیدہ یہی ہے تو یہ اس کی بات بنے گی۔ اس عقیدے کے ساتھ اس کی تعریف کریں گے یہ اس کی بات بنے گی۔ تو کہتے ہیں فکل دعائن، یعنی اس سے کچھ چیز مانگی، بس ثنائن اس کی تعریف کی جائے، بس تعظیمن تعظیم کی جائے، یقدر بحال النفع والضرر، اس نفع نقصان کا مالک سمجھ کر اس کو تعظیم کریں تو کہتے فاہیا عبادت، وہ اس کی عبادت بن جائے گی۔ تو مسلمان جب اسی عقیدے کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اپنے رب کے بارے میں یہی عقیدہ ہے کہ غیبی تسلط اور طاقت حاصل ہے میرے رب کو، وہ نفع نقصان کا مالک، جب چاہے کسی کو فائدہ دے دے، جب چاہے کسی کو نقصان مبتلا کرے، اس کے فیصلوں کو روک ٹوک نہیں سکتا۔ تو اسی سوچ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو نماز بات بن جاتی ہے، زکوٰۃ دیتا ہے زکوٰۃ بات بن جاتی ہے، روزہ رکھتا ہے روزہ بات بن جاتا ہے، طواف کرتا ہے طواف بات بن جاتی ہے۔ ویسے بیٹھ کر مسجد کے اندر یا کہیں بھی اپنے گھر کے اندر اللہ کی ذات کا احساس کرتا ہے، ویسے بیٹھنا، ابھی رکوع نہیں کر رہا، سجدہ نہیں کر رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا، اس کا اس سوچ کے ساتھ بیٹھنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ یہ سوچ اللہ کی ذات کے بارے میں رکھے تو اللہ کی بات بنے گی، یہی سوچ اگر مخلوق میں سے کسی کے بارے میں رکھے تو اس کی بات بن جائے گی، یہ اس پر موقوف ہے۔ اہل دین، خوش نصیب لوگ، اہل ایمان، وہ یہ ساری سوچ ذات باری کے بارے میں رکھتے ہیں کہ غیبی طاقت کس کو حاصل ہے؟ صرف اللہ ہی کو حاصل ہے۔ غیبی طاقت کا مالک یعنی مجھے اور آپ کا نظر نہیں آ رہا، لیکن میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہے اور غیبی طاقت کا مالک ہے، وہ جب چاہے ساری زمین کو زیر و زبر کر سکتا ہے، کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ قرآن کریم میں آگے آئے گا 17 پارے میں سورہ حج کے اندر، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو بھونچال ہے، زلزلہ ہے، وہ بڑی خوفناک بات ہے، خوفناک چیز ہے۔ یوم ترونھا، جب تم اس کو دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جب زلزلہ آ گیا قیامت کا تو ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے محبوب بچے سے غافل ہو جائے گی،
اپنی پڑ جائے گی اس کو پتہ نہیں میرا بچہ کہاں گیا. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, ہر حاملہ چیز چاہے وہ انسان ہے یا غیر انسان, وہ حمل کی حالت کے اندر اس گھبراہٹ کے مارے وہ حمل کو گرا دے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ, تم دیکھو گے لوگ اس مدہوشی کے عالم میں ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں ما ہم بسکارا, مدہوشی نہیں ہوگے, ولیکن عذاب اللہ شدید, اللہ کے عذاب کی شدت سے ہی سب کچھ ہوگا. دیکھیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو محفوظ رکھے. لیکن زلزلے ہم نے دیکھے ہیں, معمولی جھلکیاں دیکھی. 2005 کا زلزلہ آیا تھا تو صبح کو میں لیٹا ہوا تھا تو میری اہلیہ نے کہا کہ کچھ تو چال سا زلزلہ سے. خیر میں اٹھ گیا, لیکن چونکہ مجھے معلوم ہے کہ زلزلے کی کیفیت کے اندر چلنا نہیں چاہیے. اگر گر گیا کہیں خدا نخواستہ جھٹکا لگ کے تو پھر وہ چوٹ کبھی ٹھیک نہیں ہوتی. 1-2 جھٹکے لگے, لیکن الحمدللہ العظیم اللہ پاک نے اس کو روک دیا. لیکن بعد میں جب پتہ چلا کشمیر میں کتنی تباہیاں ہوئیں, ہمارے اپنے علاقے میں ضلع مانسرہ میں جہاں شنکیاری ہم رہتے ہیں وہاں تو الحمدللہ وہ علاقہ محفوظ رہا, لیکن اس سے آگے تقریباً 8-10 میل سے بھی زیادہ علاقے میں گیا, پورا گاؤں زمین بوس تھا. ان چھتوں کا پتہ چل رہا تھا کہ زمین پر ہے. وہ جو چھتوں کے اندر جو مکین ہوں گے کیا حال ہوا ہوگا ان کا. میرا رب قادر ہے, معبود وہ ہے, بننے کے لائق وہ ہے جو سلطنت غیبی طاقت جس کو حاصل ہے. اور مسلمان کا عقیدہ یہ کہ غیبانہ طاقت کا مالک صرف اللہ ہے, اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں. تو اس عقیدے کے ساتھ کوئی کام بھی کریں تو اللہ کی عبادت بنے گی. مسلمان کہتا ہے ایاک نعبد, اے اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں. تو یہ ہم غیبانہ طاقت کا مالک سمجھ کر, نفع نقصان کا مالک سمجھ کر تیرے سامنے جھکتے ہیں, تیرے احساس دل میں رکھ کر کہیں بیٹھتے بھی ہیں, چلتے بھی ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں. یا اللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تو ہی ساری طاقتوں کا مالک ہے, تیرے سوا کوئی اور نہیں. تو مسلمان ہے ہی وہ جو اللہ کے سامنے برملا کہتے ایاک, یا اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں. عبادت کی جتنی قسمیں بھی ہیں تیری ذات کے لیے بجا لاتے ہیں. تو ہی حقدار ہے عبادت کا, اور کوئی حقدار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرام نے نئے مسلمان ہوئے تھے, عرض کیا یا رسول اللہ ہم ملک شام میں جاتے تجارت کرنے کے لیے, دیکھا کہ وہاں لوگ اپنے لیڈروں کے سامنے ان کو سجدہ کرتے ہیں, جھکتے ہیں, حالانکہ وہ اس قابل نظر نہیں آتے ان کے سامنے سجدہ کیا جائے. ہمارا دل کرتا ہے کہ یہ کام آپ کے ساتھ ہو, ہم آپ کو جھکیں, آپ کے سامنے سجدہ کریں. کہ دنیا میں کوئی ہستی ہے تو آپ ہی کی نظر آتی ہے, حالانکہ نئے مسلمان تھے, ابھی پورا عقیدہ بھی نہیں سمجھ میں آیا تھا, لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ دنیا کا کوئی انسان اگر اس قابل ہو سکتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے. تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان کی اصلاح کرتے ہوئے, ان کی اصلاح ہوئی تو میری اور آپ کی اصلاح ہوئی. آج 1500 سال کے بعد ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ ہوگا. حضور نے فرمایا او بدو ربکم, وہ جو سجدہ ہے وہ اللہ کی عبادت ہے, وہ رب کی کا حق ہے. او بدو ربکم, یہ حق اللہ کو دو, یہ حق اللہ کو دو. وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ, میں تمہارا رہنما پیغمبر رسول ہوں لیکن بھائی ہوں تمہارا, میں تمہارا بھائی ہوں. اکرم, میرا اکرام کرو. میرا حق تم پر یہ نہیں کہ مجھے سجدہ کرو, میرا حق یہ ہے کہ میرا اکرام کرو. مراد یہ کہ میں جو بات تمہیں کہوں اس میں تمہارا بھلا ہوگا, اس کو مانو. لیکن وہ حق کس کا ہے؟ صرف اللہ ہی کا حق, اللہ کے سوا. ایک اور حدیث ہے, حضور نے فرمایا لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد, اگر میں کسی انسان کو اجازت دیتا یا حکم دیتا کہ وہ کسی فلاں کو سجدہ کرے, لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَن يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ, تو پھر عورتوں کو میں حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے. شوہر کا اتنا بڑا حق اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کرے کہ شوہر بھی شوہری ہو. آج ہمارا معاملہ ایسا ہے, نہ آج کے زمانے کی بیویاں اس میں یار کی ہیں, نہ شوہر اس میں یار کے ہیں. بیوی کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بڑا حق ہے اس کا, سجدہ تو اس کو نہیں ہوگا. اگر سجدے کی گنجائش ہوتی تو پھر عورت کو حکم دیا جائے اب شوہر کو سجدہ کر, لیکن سجدہ چونکہ اللہ کا حق ہے, اللہ کے سوا بیوی کو ہر بات شوہر کی جائز دائرے کے اندر ماننی ہوگی. مثال کے طور پر بیوی نفل پڑھ رہی ہے, فرض سے شوہر نہیں روک سکتا,
لیکن یہ کہتی ہے کہ فلاں، پھر کہتا ہے فلاں کام کر، اور اس وقت وہ نفل نماز پڑھ رہی ہے تو نفل کو چھوڑ دے، نفل عبادت کو چھوڑ دے، شوہر کی بات کو ماننا پڑے گا. لیکن شوہر بھی تو شوہر ہونا.